أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما آمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، امید کہ آپ تمام بخیر ہوں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ہمیشہ اس کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اس کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 باتوں کے لیے دعا کرتے تھے. یہ دعا بڑی اہم دعا بھی ہے اور اس میں جن 3 چیزوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے یہ ہماری زندگی کے ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے. ویسے دعا کے بارے میں اگر دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں سکھائی ہیں کہ انسان جو ہے کسی بھی کیفیت میں ہو اس کیفیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. اچھی کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے دعا سکھائی. اگر انسان پریشانی میں ہے، مصیبت کے اندر ہے، مصیبت سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو ہے ہم لوگ ان دعاؤں کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. چھوٹی دعائیں، بڑی دعائیں، جو دعا ہم یاد کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ساری دعائیں ہم لے کر بیٹھ جائیں یاد کرنے کے لیے، یاد نہیں کر پائے، لیکن جتنی دعا ہم یاد کر سکتے ہیں یاد کریں، کیونکہ یہ دعا جو ہوتی ہے اس کی تاثیر جو ہے یہ الگ ہی ہوتی ہے. ہم جتنا بھی اپنی زبان کے اندر جتنی بھی باتیں کر لیں، لیکن حدیث کی جو دعا ہے چاہے وہ چھوٹی دعا ہو یا بڑی دعا ہے، ہر دعا جو ہے یہ بڑی تاثیر والی ہوتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں چھوٹی دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتے تھے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما، یعنی ماں باپ پر رحم فرما، جس طریقے سے ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا تھا میرے بچپن کے اندر. چھوٹی دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی دعا ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائے. عموماً ہوتا ہے کہ جو ہے ہم بچوں سے اپنی اولاد سے بڑی توقع رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے ہمارے لیے یہ کرے، ہمارے لیے یہ دعا کرے، یہ دعا کرے. توقع رکھنا چاہیے، لیکن توقع رکھنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی ویسے ہی کرنی چاہیے تاکہ آپ اگر اپنے بچے کو ایک دعا سکھاتے ہیں، یہ دعا سکھاتے ہیں، جتنی مرتبہ آپ کا بچہ یہ دعا پڑھے گا، جتنی مرتبہ آپ کا بچہ آپ کے لیے دعا کرے گا،
اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہمارے اوپر اتنی مرتبہ ہو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چھوٹی دعا ہے۔ صرف دعا کے اندر اگر دیکھا جائے تو دو لفظ ہم بڑی اس کے اندر یہ کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا تھا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچے پر جس طریقے سے مشفق ہوتے ہیں، ماں باپ اپنے چھوٹے بچے پر جس طریقے سے مشفق ہوتے ہیں، بچہ غلطی کرتا ہے، ماں باپ جو ہے چھوٹے بچے پر ڈانٹتے نہیں، اچھے انداز سے جو ہے اپنے بچے کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچہ غلطی بھی کرتا ہے لیکن ماں باپ جو ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو ہے چھوٹا بچہ غلطی کر دیا، اب غلطی کرنے کے بعد بچے کو سزا دینا ہے۔ بچہ بڑا ہے الگ بات ہے، پھر بھی ماں باپ جو ہے اپنے بچے کو معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر چھوٹا بچہ ہے، بچپن کی بات بتائی گئی، اگر چھوٹا بچہ ہے تو ماں باپ جو ہے اپنے بچے کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہ۔ بچہ کتنی بھی غلطی کر لے، کتنا بھی پریشان کر دے، لیکن جو ہے ماں باپ ہی ہوتے ہیں اور بچہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر دعا کے اندر جو بات بتائی گئی کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے۔ بچہ اگر غلطی کرتا ہے ماں باپ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہے اے اللہ میرے ماں باپ پر بھی ویسے ہی رحم فرما، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اے اللہ تو معاف کر سکتا ہے، ان کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ۔ تو چھوٹی دعا ہے، اس کے اندر اگر دیکھتے جائے تو کئی باتیں نکلیں گی۔ بہرحال دعا جو ہے یہ ہم لوگوں کو زیادہ دعا کے الفاظ یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، چاہے چھوٹی دعا ہو بڑی دعا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر نکلتے وقت دعا سکھائی، گھر سے باہر نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت۔ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دعا سکھائی، لیکن ہر دعا کا اپنی جگہ اثر ہوتا ہے، ہر دعا کا اپنی جگہ مطلب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دعائیں جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے ایک سیفٹی کا کام کرتی ہے، یعنی جیسے پروٹیکٹیو جسے کہا جاتا ہے، جیسے آدمی جو ہے اپنی حفاظت کے لیے کسی کو مقرر کرتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے کسی کو ساتھ رکھتا ہے، تو یہ دعائیں جو ہے اس کا کام کرتی ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس کے ساتھ فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، اس بندے کی حفاظت کے لیے فرشتے کو لگا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جتنی بھی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ہم جتنی یاد کر سکتے ہیں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے اس دعا کی طرف آتے ہیں۔ اس دعا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے وقت دیکھیے، پھر اس کے بعد ان 3 چیزوں کے بارے میں دیکھیے۔ وقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے تھے۔ فجر کی نماز یعنی صبح کی ابتدا، صبح میں جو پہلا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے نماز ادا کرنے کے بعد ان 3 باتوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پورے دن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا مانگی 3 چیزوں کے لیے۔ اب آئیے دعا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تو مجھے نفع بخش علم عطا فرما، ایسا علم عطا فرما جس سے مجھے فائدہ ہو۔ دوسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ورزقا طیبا، اور مجھے جو ہے پاک و صاف حلال رزق عطا فرما۔ تیسری چیز وعملا متقبلا، اور مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے پاس قابل قبول ہو۔ یہ 3 جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہے ایک تو ان 3 چیزوں کے اندر تسلسل ہے، علم ہے، علم کے بعد جو ہے حلال روزی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے عمل ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا تسلسل یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں رکنے والی نہیں، تینوں چیزیں۔ اب علم کی بات لے لیجیے،
علم کئی طرح کا ہوتا ہے، آدمی بیٹھ کر بھی علم حاصل کرتا ہے، چلتے پھرتے بھی علم حاصل کرتا ہے، کسی سے معلومات کر کے بھی حاصل کرتا ہے۔ علم حاصل کرنے کا جو معاملہ ہے یہ رکنے والا نہیں ہے۔ آدمی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں آج کچھ بھی حاصل نہیں کروں گا۔ اگر انسان گھر سے باہر بھی نہیں جاتا ہے پھر بھی گھر میں بیٹھے کئی چیزیں معلوم کرتا ہے۔ یعنی معلوم کرنے کی جو چیز ہے، سیکھنے کی جو چیز ہے، یہ انسان کے پاس جو ہے کبھی رکنے والی نہیں ہے۔ روزانہ اس کے علم کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا، چاہے وہ اچھا علم ہو چاہے برا علم ہو۔ روزانہ انسان کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، انسان کے معاملات میں معلومات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ دوسری چیز جو ہے انسان کی روزی میں بھی جو ہے برابر یہ لگاتار یہ سلسلہ، انسان روزانہ کچھ نہ کچھ کھائے گا، چاہے وہ پانی بھی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ انسان کی عادت ہے کہ روزانہ وہ کچھ نہ کچھ کھاتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے انسان کا عمل ہے، یہ بھی روزانہ انسان کا عمل ہوتا رہتا ہے، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو۔ لیکن تین چیزوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں ہمارے لیے بہتر چیزیں ہو، اچھی چیزیں۔ اب پہلی چیز دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع بخش علم کے لیے دعا کی۔ نفع بخش علم وہ علم ہے جس سے انسان خود فائدہ اٹھائے اور اس کے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی علم ہے اے اللہ ہم کو دیتا جا دے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفع بخش علم۔ نفع بخش علم سے مطلب جو ہے دنیا میں اگر دیکھیں گے تو علوم اتنے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ تعلیم حاصل کرنے والے بھی بے حساب ہیں، علوم بھی بے حساب ہیں، سب چیزیں ہیں۔ لیکن کیا علم حاصل کرنے والے تمام لوگوں کو علم کا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں فائدہ ہوتا۔ اگر تمام لوگوں کو علم کا فائدہ ہوتا ہے تو جتنے لوگ پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہیں پھر بھی وہ لوگ جاہل کے جاہل رہتے ہیں۔ ان کے پاس تو بہت ساری چیزیں ہیں، پڑھی لکھی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سوچنے کا جو انداز ہے، جو صحیح علم انسان کو جو سوچنے کا انداز دیتا ہے وہ لوگ نہیں سوچ سکتے۔ سے مثال کے طور پر قارون کا ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر ہے۔ قارون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو آزمائے، اس کو خوب مال دے دیا گیا، اتنا مال کہ قرآن مجید کے اندر ہم نے بارہا پڑھا ہے کہ اس کا اتنا خزانہ ہوتا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں جو ہے وہ اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک جماعت مل کر چابیاں صرف اٹھاتی تھی۔ خزانے کا بھی کلیئر نہیں بتایا گیا کہ کتنا خزانہ ہے، صرف چابیوں کے بارے میں آپ سمجھ جائیے کہ اس کی جو چابیاں ہیں وہ اونٹوں کی ایک جماعت لے کر جاتی تھی۔ اب خزانہ کتنا ہوگا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا، اور جب اس سے کہا گیا کہ تم اپنے مال میں سے خرچ کرو، ضرورت مندوں کے لیے دو، تو اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، جو میرا علم ہے اس علم کے ذریعے میں نے اس مال کو کمایا ہے۔ یعنی یہ جو مال ہے مجھے ایسے ہی نہیں ملا ہے، بلکہ میں اپنی قابلیت، اپنے علم کی بنیاد پر میں نے کمایا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو حشر کیے وہ بھی قرآن مجید کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو زمین کے اندر دھسا دی۔ تو علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو فائدہ پہنچانے والا علم ہو، چاہے وہ چھوٹی معلومات ہو چاہے بڑی معلومات ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی زیادتی کے لیے دعا کی ہے، رب زدنی علما، اے اللہ تو ہمارے علم میں زیادتی عطا فرما۔ مال کی زیادتی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، کسی اور کی زیادتی کے لیے۔ اگر مال کی زیادتی ہی ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پتوں والے چادر پہ یعنی چٹائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے نہیں، بلکہ شاندار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے عالی شان جو ہے گھر میں رہتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ترجیح نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب زدنی علما، اے اللہ علم کی زیادتی عطا فرما۔
علم کی زیادتی یا علم کے بارے میں بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہوتی ہے، علم جو ہے وہ ایک عمر تک حاصل کی جانے والی چیز ہے۔ علم جو ہے صرف ایک عمر تک، طالب علم کی زندگی یا پھر جو ہے اسکول کالج میں نہیں۔ اگر دین کے نقطۂ نظر سے ہم دیکھیں گے تو علم جو ہے حاصل کرنا، اس کے لیے کوئی یعنی عمر کی کوئی قید نہیں، زندگی بھر۔ جیسے عربی کے اندر ایک مقولہ ہے، العلم من المہد الی اللحد، علم جو ہے ماں کی گود سے شروع ہو کر خبر تک، لحد بولتے ہیں خبر کو، تو خبر تک انسان جو ہے علم حاصل کر سکتا ہے۔ بس انسان کو شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام کو آپ دیکھیں، صحابہ اکرام کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی عمر 60 سال ہے، قرآن مجید کا حفظ کرتے ہیں، قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر جیسے ایسے بیٹھتے تھے کہ ان کے سروں پر جو ہے پرندے بیٹھے ہوئے، اس طریقے سے بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے۔ بہرحال علم سیکھنے کے لیے انسان کے پاس یعنی کوئی عمر قید نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں البتہ طریقہ الگ ہو سکتا ہے، طریقہ الگ ہو سکتا ہے۔ بچے جو ہے وہ درسگاہ میں جا کر پڑھ سکتے ہیں، بڑے لوگوں کے تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آج جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے اتنے ذرائع ہیں کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ بیٹھ کر جو ہے پڑھ نہیں سکتے، آپ سن کر جو ہے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، دیکھ کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بے حساب ذرائع جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج عطا کیے۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، اور علم حاصل کرنے کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب صحیح البخاری، اس کا درجہ کون سا ہے؟ صحیح البخاری کا اول ہے، یعنی تمام احادیث کے کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ صحیح البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ اس کتاب کے اندر جو ہے انہوں نے ایک باب کا مطلب جو ہے ایک عنوان، جی ایک چیپٹر انہوں نے باندھا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے کیا ذکر کیا ہے؟ العلم قبل القول والعمل، علم کا حاصل کرنا کہنے اور عمل کرنے سے پہلے، یعنی جب تک انسان علم نہ حاصل کرے اس وقت تک جو ہے صحیح عمل نہیں کر سکتا، کسی کو صحیح چیز نہیں بتا سکتا۔ تو سب سے پہلے علم انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات آتی ہے تو دیکھیں کہ علم اس زمانے میں جو ہے علم کی بڑی قدر ہوتی تھی، بڑی قدر ہوتی تھی۔ قدر کیسے ہوتی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو ہے صحابہ اکرام جو ہے وہ پھیل گئے، صرف مدینہ میں ہی باقی نہیں رہ گئے، دور دور چلے گئے، یعنی جہاد کے خاطر، دین کی دعوت کے خاطر مدینے سے دور دور چلے گئے۔ اب جو صحابی جہاں گئے ان کو کچھ حدیثیں یاد ہوتی تھی، وہ وہاں پر رہ جاتے تھے۔ بعد کے دور میں جب ائمہ کا دور آیا، محدثین کا دور آیا، تو یہ لوگ جا کر جو ہے صحابہ، تابعین، ان کے بعد والوں سے جو ہے احادیث جمع کرنے لگے، احادیث جمع کرنے لگے۔ احادیث جمع کرنے کے بعد جو جس صحابی یا تابعی جس کے پاس جاتے ان کے پاس جو حدیث ہوتی وہ حدیث لے لیتے تھے۔ اس طرح جو ہے احادیث جمع کرتے گئے، اس کے بعد جو ہے کتابیں لکھنے کا سلسلہ جو ہے انہوں نے شروع کیا، کتابیں لکھنا۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر کوئی حدیث تلاش کرنا چاہتے تو لمحات کے اندر آپ کو حدیث مل جاتی، حدیث بھی مل جاتی ہے، اور حدیث کے تعلق سے جو کچھ بھی جو ہے نا حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، کس صحابی نے روایت کیا ہے، ساری چیزیں ہم کو مل جاتی ہیں عام کے عام میں، منٹوں کے اندر۔ لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اتنی ساری حدیثیں، 6000 حدیثیں لے کر بیٹھے، کتاب لکھ رہے ہیں، اب لکھتے وقت جو ہے جیسے جیسے انہوں نے حدیثیں کلیکٹ کیا ہے، لوگوں سے لیا ہے، تو ایسا تو نہیں کہ عنوان کے تحت جو ہے وہ جا کر لیتے گئے علم کی حدیثیں جو ہے فلاں آدمی کے پاس ہے، فلاں تابعی کے پاس ہے، ان کے پاس جا کر لیے، نہیں، جس کے پاس جو حدیث ملتی تھی وہ لکھ لیتے تھے۔
اب ساری حدیثیں لکھنے کے بعد، ساری حدیثیں جمع کرنے کے بعد ان کو ترتیب دینے کا کام جو ہے یہ بہت بڑا مشکل کام ہوتا تھا۔ مشکل کام اس لیے ہوتا تھا کہ ایک عنوان بنا لیتے، ایک عنوان لکھ دیتے کہ جو ہے علم کے تعلق سے۔ اب 6000 حدیثیں، 6000 حدیثوں میں بار بار تلاش کرنا پڑتا ہے کہ جو ہے علم والی حدیث کہاں پر ہے۔ پورے جتنے پیجز اگر ہے 100 صفحات ہے یا 200 صفحات ہے، پورے 200 صفحات کے اندر پورے دیکھنا پڑتا تھا کہ جو ہے علم والی حدیث کہاں کہاں، کتنی مرتبہ تلاش کرنا پڑتا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جتنے بھی محدثین تھے ایک ایک عنوان باندھتے تھے، ایک ایک عنوان باندھنے کے بعد اس کے تعلق سے جتنی احادیثیں ہو سکتی تھی وہ ساری جمع کرتے تھے، ساری جمع کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس ساری چیزیں تیار ہیں، عنوان کے تحت حدیث مل جاتی اور ایک لفظ کے ذریعے ساری حدیثیں مل جاتی۔ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، اس کے باوجود اگر علم سے ہم دور ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ تو بہرحال علم حاصل کرنا چاہیے، معلومات حاصل کرنا چاہیے تاکہ صحیح چیز جو ہے ہم پتہ کر سکیں، صحیح چیز معلوم کر سکیں۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے قول و عمل سے پہلے، یعنی کسی کو بتانے سے پہلے بھی، عمل کرنے سے پہلے بھی۔ تو یہ پہلی چیز علم کے تعلق سے بات رہی۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا علم والے کی، آدمی کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بھی بیان کی ہے۔ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے اس کے پاس جو ہے اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے، جو بھی علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والے اور علم نہیں حاصل کرنے والے یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک جو ہے عقل مند، علم حاصل کرنے والے، علم رکھنے والے، یہی لوگ جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال علم حاصل کرنا چاہیے انسان کو کسی بھی عمر میں ہو۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری دعا تھی وہ رزقاً طیبہ، اے اللہ مجھے پاک و صاف حلال روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما۔ دعا کے اندر تینوں چیزیں ہیں، یہ ایک دوسرے کا تعلق ہے۔ پاک و صاف روزی، حلال روزی، انسان کو کب پتہ چلے گا؟ جب اسے معلومات ہو، جب اسے علم ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تبھی انسان جو ہے حلال چیز کو اپنائے گا۔ اور اس کو پتہ نہیں ہے، آدمی یہی سوچتا جائے گا کہ ہاں بھائی میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں جو کچھ کما رہا ہوں یہ بالکل حلال ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انسان کو علم ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے انسان حلال روزی تلاش کرے۔ حلال روزی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی ہے۔ جس بندے کے پاس جو ہے حرام روزی آ جاتی ہے، جو بھی، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے، بالکل دعا قبول نہیں کی جاتی۔ انسان کی جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، جب بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تین چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے اسے دی جاتی ہے۔ بندہ جو ہے جب تک دعاؤں کے اندر جو ہے کسی نافرمانی کو نہ مانگے، کسی نافرمانی کا ذکر نہ کرے، اسی طریقے سے جو ہے کوئی حرام کردہ چیز اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، بلکہ اچھی دعا جب بھی آدمی کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ قبول کرنے کے بعد تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اسے دی جاتی ہے، کوئی ایک چیز دی جاتی ہے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، کرنے کے بعد جب دعا کے اثرات ہمارے سامنے نظر نہیں آتے ہیں تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، یا سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سننے والا نہیں ہے، یا پھر ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ ایسی بات نہیں، ہر ایک کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں۔ اب اگر اس بندے کے پاس جو شرائط ہیں وہ شرائط کے برابر اس کی دعا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اگر اس کی دعا جو ہے شرائط کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، ایک بندہ جو ہے سفر کر کے خانہ کعبہ کے پاس پہنچتا ہے، حرم، مسجد حرام، جہاں پر جو ہے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پر بھی کھڑ کر آدمی دعا کرتا ہے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کہاں پر؟ حرم کے اندر، کہیں پر بھی آپ دعا کریں
جہاں جس یعنی خانہ کعبہ کے جتنے قریب ہو کر آپ دعا کریں گے اتنی زیادہ قبول ہوگی. بہرحال دعا رد نہیں کی جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، مسافر ہے، مسافر کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، لوٹاتے نہیں. بندہ مسافر ہے اور کہاں جا کر دعا کر رہا ہے؟ حرم کے اندر جا کر، خانہ کعبہ کے اندر جا کر چادر پکڑ کر دعا مانگ رہا ہے، حرم کا غلاف پکڑ کر دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میری یہ ضرورت کو پورا کر دے، اے اللہ مجھے یہ چیز دے دے، مجھے یہ چیز دے دے. اب ظاہر بات ہے مسافر ہے حرم کے اندر، پھر خانہ کعبہ کے قریب جا کر چادر پکڑ کر دعا مانگ رہا ہے تو رد ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، دعا کے رد ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ پوری طریقے سے قبول ہو جاتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بندے تو یہ دعا مانگ رہا ہے، یہ دعا مانگ رہا ہے، یہ دعا مانگ رہا ہے، لیکن میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں، میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. اس بندے نے جو لباس پہنا ہے وہ حرام کا لباس ہے، وہ بندہ جو کھانا کھایا ہے، جو روزی اس کی ہو رہی ہے وہ بھی حرام کی. وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کی پرورش جو ہوئی ہے وہ بھی جو ہے حرام رزق کے ہوئی ہے. ایسے بندے کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول کرے؟ تو یہاں پر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ اصول کبھی ٹوٹتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرام روزی استعمال کرے گا انسان، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرے گا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم حرام استعمال کر لیں گے کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. حرام روزی انسان استعمال کرتا ہے، اس کی عبادت کی ضرورت نہیں، اس کی دعا کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اس بندے سے میرا کوئی تعلق نہیں. تو اس لیے ہم کو حرام روزی سے بچنا چاہیے، چاہے وہ مختصر ہو یا زیادہ ہو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بچائے ایسی چیزوں سے. چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہیں خیال نہیں کرتے، چھوٹی چیز یعنی کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے، زیادہ بڑی چیز بھی نہیں، حرام چیز ہوتی ہے، سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اس کا کچھ فرق نہیں پڑے گا. نہیں، حرام چیز آپ چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کے جسم کا جو حصہ حرام مال سے پلتا ہے، پرورش ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے جہنم مناسب ٹھکانا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جسم کے اس حصے کو جہنم کے اندر جلائیں گے. اللہ تعالیٰ علیہ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اور ایک بات بھی یہاں پر ہم لوگ خیال رکھیں، ہم لوگ باہر جا کر کماتے ہیں، باہر جا کر کماتے ہیں، ہمارے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کما رہے ہیں، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا. ہم اگر حلال چیز بھی لے جا کر دیں گے وہ لوگ کھائیں گے، حرام چیز بھی لے جا کر دیں گے کھائیں گے. تو یہاں پر ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جو ہے حلال چیز کا ہم خیال رکھیں، اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے، ورنہ جو ہے سب کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی اور سب کا وبال جو ہے ہمارے اوپر آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان جتنی چیز اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے وہ ساری کی ساری چیز اس کے لیے صدقہ ہے. یہاں تک کہ جو ہے اپنے گھر والوں کو ایک لقمہ بھی انسان کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. لیکن یہ صدقہ کب؟ حلال مال سے. اگر حرام مال ہے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ورزقاً طیبہ، حلال رزق کا خیال رکھنا چاہیے. حلال رزق جو ہے وہ انسان کے جسمانی طور پر بھی انسان کے لیے بہتر ہے اور پھر روحانی طور پر بھی انسان کے لیے بہتر ہے. حرام چیز جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے انسان کے لیے بہتر نہیں ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں تیسرا حصہ تھا وہ عمل متقبل. اے اللہ مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے پاس قابل قبول ہے. ایسا عمل تو مجھے عطا فرما جو تیرے پاس قبول ہوتا.
ہم جو کچھ بھی، چاہے وہ نماز پڑھتے ہو یا پھر کوئی دوسرا کام کرتے ہو یا پھر جو ہے روزہ رکھتے ہو، جو بھی چیز کرتے ہو، صبح سویرے اٹھتے ہی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ جتنی بھی اعمال میں کروں گا، جتنے بھی کام میں کروں گا، اے اللہ تیرے پاس قبول ہونے والے کام مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو دیکھیے کہ ہماری یہ تینوں چیزیں جب صبح سویرے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو شام تک جتنی بھی چیزیں ہم ان تین چیزوں سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس آئیں گی، ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے حلال راستہ ہمارے لیے آ جائے گا۔ جیسے نفع بخش علم ہمارے لیے حاصل ہو جائے گا، اسی طریقے سے حلال روزی میسر ہوگی، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے قابل قبول ہونے والا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے، یعنی ایسے عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے گا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، ہم اسے یاد کرنے کی بھی کوشش کریں، روزانہ اپنی دعاؤں میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف صبح میں ہی نہیں، آپ جب بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور اس میں اس کا بھی ہم خیال رکھیں کہ دعائیں خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے قریب لوگوں کو جو ہے ایسی دعا سکھانی چاہیے کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو ہے، جیسے آپ نے اپنے بچے کو یہ دعا سکھا دی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، بچہ جتنی مرتبہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر ہو، چاہے آپ اس دنیا میں رہے یا ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، یہ دعائیں کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے اس کا خیال رکھیں، روزانہ جو ہے صبح سے شام تک جو بھی دعائیں سکھائی گئی ہیں، چاہے وہ آرام کرتے وقت ہو یا گھر سے باہر نکلتے وقت ہو یا گھر پہ آتے وقت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ جب جو ہے گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت جو ہے انسان جو ہے سلام نہیں کرتا، دعا نہیں پڑھتا، ایسے ہی گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس گھر کے اندر تمہارے لیے کھانا ہے اور تمہارے لیے جو ہے یہاں پر آرام کرنے کی جگہ ہے۔ کس گھر میں؟ جس میں دعا نہیں پڑھا جاتا، سلام نہیں کیا جاتا، ایسے گھر کے اندر ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ ہم گھر میں چلے جاتے ہیں بغیر سلام کی، بغیر دعا پڑھے، تو صرف اکیلے نہیں جا رہے، پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ سلام کر کے جاتا ہے، جو بندہ دعا پڑھ کر جاتا ہے، شیطان کہنے لگتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ اس گھر کے اندر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تمہارے لیے کھانے کی کوئی چیز یہاں پر نہیں ہے۔ تو جب شیطان دور ہو جائے گا تو ہم جو ہے آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑی اہم دعا ہے، اس دعا کا ہم خیال رکھیں، جس کے اندر جو ہے علم کے تعلق سے بتایا گیا، حلال روزی کے تعلق سے بتایا گیا، اور اسی طریقے سے اعمال کے قبول ہونے کی دعا کے لیے بھی آدمی کو جو ہے ترغیب دلائی گئی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی دعائیں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔